بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو ہے ہم آپ کو گائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ احساس اسکالرشپ پروگرام جو کہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے غریب اور ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کے لیے، جو کہ اچھے گریڈ لا رہے ہیں، اچھی محنت کر رہے ہیں، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور ان کو فنانشل پرابلم ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے احساس اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ اور اس پروگرام کے تحت جو بچے جن کا بھی ابھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے ایلیجیبل ہیں کہ وہ اس میں اپلائی کر سکیں، اور یہ جو ہے وہ جتنا ان کا ڈگری کا پیریڈ ہوگا، اس پورے پیریڈ میں جو ہے یہ اس کو گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹلی فنانس کرے گی۔ ان کی جتنی فیسز کا خرچہ ہے وہ تمام بھی دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 40,000 پر ایئر کے حساب سے جو ہے وہ ان کو جیب خرچ بھی دے گی، جو تقریباً 3,500 سے اوپر بنتا ہے منتھلی، وہ ان کو جو ہے سٹیپنڈ کے طور پہ دیا جائے گا۔ تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان بچوں کے لیے، ان لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس فیملیز کے لیے جو کہ اچھے گریڈ تو لے پاتے ہیں لیکن آگے فیسز کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں جو ہے وہ ایک تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن اور اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہونا ضروری ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی آمدنی جو ہے وہ جو ہے 45,000 سے پر منتھ سے کم ہونی چاہیے۔ یہ دو میجر ہے، باقی چیزیں جی ہم ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کی آخری ڈیٹ 31 دسمبر ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر براؤزر یوز کر رہے ہیں تو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، احساس پروگرام کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے www.pass.gov.pk۔ یہ احساس پروگرام کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طریقے کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل جائے گی، اور اس کے اندر پھر آپ کو پروگرام میں جانا ہے، اور پروگرام میں جو ہے احساس اسکالرشپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کریں گے تو یہ انیشیل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید ehsas.hec.gov.pk کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایک لنک نظر آئے گا، اس کے اوپر پھر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو یہ ایک پورٹل کھلے گا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہے آپ کو یہاں پہ سائن ان کی آپشن آ رہی ہے، جس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے تو سائن ان میں آپ نے اپنا شناختی کارڈ اور پاسورڈ دینا ہے اگر آپ آلریڈی اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو سائن اپ کے اوپر کلک کرنا پڑے گا، جو کہ سائن ان کے نیچے کر کے ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائن اپ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ رجسٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ ایک میسج آپ کی ونڈو پہ آ جائے گا، اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے آپ کی آسانی کے لیے، جو بچے انگلش اتنی اچھی نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میسج کے اندر کہا گیا ہے کہ 18 سال عمر اگر کسی بچے کی ہے اور وہ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ اس میں پٹ کرنا ہے۔ بے فارم جو ہے وہ نہیں چلے گا، اس کو 18 سال اس کی اگر ایج ہو گئی ہے تو اس کو CNIC نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے۔ اور اگر جو ہے کسی نے ابھی تک اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوایا تو وہ فوری طور پہ جا کے نادرا آفس میں اپنے جو ہے اپلائی کرے اور وہ CNIC نمبر لا کے وہ اس کے اندر پٹ کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر
کسی کی ایج ابھی 18 سال نہیں ہوئی تو تب اس صورت میں وہ بے فارم کو ایکسیپٹ کریں گے اور بے فارم نمبر پٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی بھی صورت میں اپنے پیرنٹس کا، اپنے بھائی کا یا سسٹر کا CNIC نمبر آپ اس میں پٹ نہیں کریں گے. اگر وہ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. لہذا جو ہے اپنا CNIC نمبر کرنا ہے. یہ بات غور کرنے والی ہے. کئی بچے جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ اپنے فادر کا یا مدر کا یا برادر کا یا سسٹر کا پٹ کر دیتے ہیں کہ چلو جی یہ بھی تو میری فیملی کا ہے. تو ایسا نہیں کرنا. تو یہ میسج جو ہے یہ یہی چیزیں بتاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ اس طریقے کی کریٹ اکاؤنٹ کی ونڈو کھلے گی اور اس کے اندر جو ہے آپ اپنا فرسٹ نیم دے دیں گے. فرض کریں میں محمد دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں جو ہے بھٹی دے دیتا ہوں. تو آپ جو ہے اپنا پورا نام جو ہے اس کا آخری جو حصہ ہے وہ لاسٹ نیم کے طور پہ اور باقی نیم جو ہے وہ فرسٹ نیم کے طور پہ دیں گے. اس کے بعد نیشنلٹی ہے تو obviously آپ پاکستانی نیشنل ہیں. آپ نے پاکستان کو ہی چوز کرنا ہے. آل دو کہ ادھر دوسری نیشنلٹیز آ رہی ہیں لیکن وہ ویلڈ نہیں ہوں گی. اس کے بعد CNIC نمبر یا بے فارم نمبر آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے وہ آپ نے چوز کرنا ہے. CNIC نمبر چوز کیا تو پھر آپ نے اس کا جو ہے نمبر دینا ہے. تو فرض کریں ہم رینڈملی کوئی بھی نمبر دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک پاس ورڈ سلیکٹ کرنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو پاس ورڈ آپ دے رہے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ یاد بھی رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پاس ورڈ دے دیں اور پھر اس کو بھول جائیں تو پھر پرابلم ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے آپ اس کو جو ہے آپ پاس ورڈ جو بھی دیں اس کو جو ہے یاد رکھیں یا کسی ڈائری پہ کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ کسی نوٹ بک پہ آپ نوٹ کر لیں. اب آپ نے دیا ہے تو وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ پاس ورڈ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 8 کریکٹر لانگ الفا numeric and contain at least one capital letter and one special character. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ پاس ورڈ دیں گے اس کے اندر جو ہے وہ اسمال اینڈ کیپٹل لیٹر بھی یوز ہوں اور ایک کم از کم منیمم ایک جو ہے 1 ڈیجٹ ہو اور ایک اسپیشل کریکٹر جیسے کہ @ ہیش ٹیگ پرسنٹیج اس طریقے کا کوما اس طرح کی کوئی سمبل یوز کریں. تو نارملی جو ہے لوگ وہ ہیش ٹیگ یا @ یوز کرتے ہیں. تو میں نے بھی مسٹیک کی بغیر اسپیشل کریکٹر کے میں نے انٹر کیا. تو اب ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں اور جو آپ نے ادھر لکھا ہے وہی پھر یہاں پہ بھی لکھیں گے. اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دیں گے اور یہ یاد رکھیے گا موبائل نمبر وہ آپ نے دینا ہے جو کہ ایکٹیو ہو، جس کے اندر آپ کو میسج آ سکیں، جو بند نہ ہو. ادروائز جو ہے وہ کنفرمیشن کے لیے جو ہے رابطہ کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ سے اگر نمبر بند ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے جو ہے نمبر وہ دیں جو آپ کا ایکٹیو ہو. اسی طرح آپ ای میل ایڈریس بھی جو یوز کر رہے ہوں
آج کل ہر پڑھے لکھے آدمی کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، تو وہ دیں۔ اس طریقے سے آپ یہ سارے انفارمیشن دیں گے اور اس کے بعد سائن اپ کا بٹن کلک کریں گے۔ تو یہاں پہ میسج آ رہا ہے کہ سیل فون آلریڈی رجسٹر ہے۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے آج تک کبھی کرایا تو نہیں ہے، لیکن چلیں ہم چینج کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے ایک کوڈ بھیجا ہے ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ جو کہ ہم نے مینشن کی ہوئی تھی پرسنل ای میل کے طور پہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میسج آیا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ etc@hec.gov.pk کے نام سے ایک ایچ سی کامن پروفائل ویریفیکیشن کی ای میل آئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کوڈ دیا ہوا ہے 5 ڈیجٹ کا، تو یہ ہم جو ہے اس کے اندر پٹ کریں گے۔ یہ 5 ڈیجٹ کا وہ جو کوڈ ہے وہ ہم نے پٹ کر دیا، اور یہ جلدی کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹائمر چل رہا ہے، اور اگر آپ یہاں پہ پرابلم آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوڈ ناٹ ویلڈ، ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوڈ 2-3 دفعہ آیا ہوا ہے، تو ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے پیسٹ نہیں ہو رہا، تو پھر ہم دوبارہ 45279 45279 یہ ہم نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کی، اور اس سے جو ہے وہ ہمارا ویریفائی ہو گیا۔ اب ویریفائی ہونے کے بعد جو ہے ہم نے سائن ان کرنا ہے، وہی اپنا CNIC نمبر جو ہم نے پٹ کیا تھا اور جو پاسورڈ ہے وہ ہم نے پٹ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم سائن ان ہو جائیں گے۔ جب ہم سائن ان ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے ایک میسج آ رہا ہوگا لسٹ آف آل سیوڈ سبمیٹڈ اپلیکیشن، تو اس کو ڈن کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیونکہ ہمارا نیا اکاؤنٹ بنا ہے تو یہاں پہ ٹوٹل اپلیکیشن نہیں ہے، سیوڈ اپلیکیشن نہیں ہے، سبمیٹڈ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز سبمٹ نہیں کی، اس لیے ایسے آ رہا ہے۔ تو اب جو ہے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ڈیش بورڈ پہ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کلک ہیئر ٹو اپلائی نیو اساس اسکالرشپ پروگرام، جس کی ڈیٹ آ رہی ہے
31 दिसंबर 2021। इस आइकन को जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपको मैसेज की सूरत में सामने आ जाएंगी, जो कि कह रही हैं कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म। नंबर 1 है रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड फिल इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। द इंफॉर्मेशन entered will be verified at the later stage. Save application for any editing. Once the application is submitted, data will be non-editable. Once the application form is submitted, you will be download it from my application and submit a copy to the concerned university with the supporting document। तो यहाँ पे जो है वो पहली बात की जा रही है कि केयरफुली जो है आपने इंफॉर्मेशन इसमें पुट करनी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं पुट करनी। और जो है जो भी आपने इंफॉर्मेशन इसमें पुट की है, अभी अगर आपने एप्लीकेशन फुल्ली कंप्लीट नहीं की तो इसको सेव कर लें। सेव एप्लीकेशन की ऑप्शन आती है ताकि जो है बाद में आप इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकें। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दी तो फिर उसके बाद जो है ये आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकेंगे, और चेंज नहीं कर सकेंगे तो फिर जो इंफॉर्मेशन आपकी सेफ होगी उसी के मुताबिक चलना होगा। और एंड पे जब आपने हर चीज़ को केयरफुली चेक करने के बाद सबमिट कर दिया तो फिर उसके बाद जो है माई एप्लीकेशन में जाके वहाँ से इसको जो है प्रिंट आउट निकालना है, और उस प्रिंट आउट को डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं उसके सेल में जो है आपने जमा कराना है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले टाइटल आएगा, तो इसमें आप जो है मिस्टर, मिस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका टाइटल है, नॉर्मली बॉयज़ के लिए मिस्टर और गर्ल्स के लिए मिसेज होता है, वो आप करके इसके बाद जो है जिस तरह आपका नाम आपने पहले पुट किया था, मोहम्मद भट्टी हमने लिखा था, वो आ गया है। यहाँ से फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मेल का है, ये फीमेल का है, और ये अदर है। 3 ऑप्शन हैं। डेफिनेटली आप मेल या फीमेल में से जो आपका है वो सिलेक्ट करेंगे। ये हम मेल पे कर देते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है आपका कि आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप डाइवोर्स या सेपरेटेड हैं, या आप विडोड हैं। इसमें से जो है अगर आप 99% जो है स्टूडेंट हमारे वो गैर शादीशुदा होते हैं, वो सिंगल का करेंगे, और जो मैरिड हैं वो मैरिड का करेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी की शादी के बाद सेपरेशन हो चुकी है तो वो लिखेगा। और इसी तरीके से अगर उसका शादी के बाद उसका जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ हो चुकी है तो वो उस सूरत में लिखेगा। तो यहाँ पे हम सिंगल को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ की बारी आएगी। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, तो वो यहाँ पे आप देंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। आप कैलेंडर से चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, आप टाइप करना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया। अब आपकी एज जो है वो यहाँ पे आएगी, जो कि आप यहाँ से प्रॉपरली आप कैलेंडर के थ्रू करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप डिजिट में कर रहे हैं तो वो उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा।
یہ آپ نے سلیکٹ کی ہے۔ اس کے بعد کنٹری آف برتھ جو ہے وہ، اگر بہت سارے کئی بچے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا وہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ یہاں سے کنٹری آف برتھ جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر پاکستان سے باہر سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کنٹری چوز کریں گے، اور جو زیادہ تر بچے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسی حساب سے چوز کریں گے۔ تو ہم نے پاکستان چوز کر لیا۔ پھر ریلیجن کا آتا ہے، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ ڈومیسائل کا پروونس سلیکٹ کریں گے، کس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم پنجاب کا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سٹی آ جائے گا، تو سٹی جو ہے ہم چوز کریں گے۔ تو میرا ملتان ہے تو میں ملتان کو چوز کر رہا ہوں۔ آپ کا جو ہوگا ڈومیسائل کا وہ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ہوگا، تو جس طرح سٹی ہے اسی طرح ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سٹی اور ڈسٹرکٹ ایک ہی ہوں، لیکن بائی چانس ہمارے دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد فادر کی انفارمیشن آ جاتی ہے، ان کا فادر کا نام لکھیں گے، ان کا CNSE نمبر لکھیں گے، وہ لکھنے کے بعد فادر کا سٹیٹس لکھیں گے، زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا آکوپیشن آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کرنٹلی امپلائی ہے کہ نہیں ہے وہ آپ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے میلنگ ایڈریس آ جائے گا، یعنی کہ جس ایڈریس پہ آپ کو ڈاک وغیرہ مل سکے، TCS مل سکے، وہ ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اور کنٹری جو ہے آپ نے پھر پاکستان چوز کرنا ہے، یہاں سے اس طریقے سے سٹی اسی طریقے سے ملتان جو بھی آپ کی ہے وہ آپ لکھیں گے۔ ڈسٹرکٹ اسی طریقے سے چوز کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہ آپ کے پوسٹل ایڈریس بعض اوقات ڈومیسائل کا سٹی اور ہوتا ہے اور جو ہے کرنٹ پوسٹل ایڈریس اور ہوتا ہے، تو یہ پوسٹل ایڈریس کے حوالے سے آپ نے چوز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پوسٹل کوڈ ہے، اس کے بعد ایڈریس ہے، یہاں پہ ایڈریس جو بھی آپ لکھنا چاہیں، ہاؤس نمبر، یا بعض لوگوں کا ہاؤس نمبر نہیں ہوتا تو وہ محلہ اور گلی لکھتے ہیں۔ وہ لکھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ انفارمیشن کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ نیکسٹ کو سیو اینڈ کلوز کریں، بہتر ہے، تاکہ یہ پورشن جو ہے وہ آپ کا بار بار وہ نہ پوچھے۔ یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے پکچر نہیں ایڈ کی یہاں پہ، اگر آپ دیکھیں تو پکچر کا بھی یہاں پہ تھا، تو یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی تھی، تو وہ کرنا ضروری تھی، تو وہ آپ نے نہیں کی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ ابھی جو ہے ہم ابھی کے لیے جو ہے جو اویلیبل پکچر ہے ہم اس کو ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو نیکسٹ سیو اینڈ کلوز بھی، اگر آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ رک رہے ہیں تو پھر سیو اینڈ کلوز کی آپشن کریں گے، ادروائز نیکسٹ پہ آ جائیں گے۔ نیکسٹ لیول پہ آپ آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یا او لیول کا جو ہے وہ مانگ رہا ہے کہ آپ نے کس ادارے سے کی۔
تو سیکنڈری نارملی جو ہے میٹرک لیول کو کہا جاتا ہے، تو کس سکول سے آپ نے کی ہے اس کا نام آ جائے گا۔ تو آپ کا جو بھی سکول ہے اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد پاسنگ ایئر کریں گے، اس کے بعد منتھلی فیس کریں گے کہ اس سکول میں کتنی تھی، لیٹ سے ہم 1000 کر دیتے ہیں۔ ٹوٹل مارکس آپ نے کتنے تھے وہ لکھیں گے، نارملی سکول میں 1050 ہوتے تھے، وہ لکھ دیں گے۔ آپ نے اوبٹین کتنے کیے، 945 فرض کریں۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ آپ نے کہاں سے کیا، وہ کالج نیم لکھ دیں گے۔ اب کیا کتنی فیس ہوتی تھی اس کی، فرض کرو ہم نے 2000 لکھ دی۔ ٹوٹل مارکس 1100 تھے، اس میں سے ہم نے اچیو کیے 879، یہ مارکس آپ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد کرنٹلی آپ کا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو آپشن آ رہی ہوں گی۔ یہ جتنی بھی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہی ایڈمیشن کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے گا، اور اس لیے جو ہے آپ اگر ان یونیورسٹی کی لسٹ میں آپ کا نام ہے تو تبھی آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اپنی یونیورسٹی نیم کو آپ چوز کریں گے۔ تو ان تمام یونیورسٹیوں میں سے جو ہے ہم نے فرض کرو BZU کو سلیکٹ کر لیا، یہاں سے ہم نے ڈگری چوز کرنی ہے، وہ انڈر گریڈ ہی ہو سکتی ہے، دوسری آپشن ہی نہیں ہے۔ پھر آپ ڈسپلن کی بات کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا جو میجر ایریا ہے وہ آپ کا آ جائے گا، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، بیولوجیکل سائنس ہے، آرٹس ہے، مینجمنٹ سائنس ہے، میڈیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی فرض کریں سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے ایگزیکٹ ڈسپلن کی طرف آ جائے گا کہ کون سا ڈسپلن ہے آپ کا، فرض کریں ہم ایگریکلچر انجینئرنگ چوز کر لیتے ہیں۔ پروگرام کے ڈوریشن کی بات آئے گی کہ 4 ایئر ہے یا 5 ایئر ہے۔ پھر کرانٹ سمیسٹر کون سا ہے، نارملی فرسٹ سمیسٹر ہونا چاہیے اگر اس سال آپ کا ایڈمیشن ہے۔ یہاں پہ رجسٹریشن نمبر آئے گا، وہ ہم نے پٹ کر دیا۔ یہ انفارمیشن ہے آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی کہ میٹرک، ایف ایس سی اور یونیورسٹی میں کہاں ایڈمیشن ہوا ہے، اس کو بھی ہم آگے کر لیں گے۔ تو اگلے پیج پہ جو ہے جو تھرڈ سٹیپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہاں پہ آ جائے گا آپ کے فادر کی انفارمیشن، کیونکہ آلریڈی آپ لکھ چکے تھے کہ وہ زندہ ہیں تو وہ آ گیا ہے۔ آگے اس کی تحصیل آ جائے گی کہ کون سی تحصیل ہے، تو وہ ہم تحصیل لکھ دیں گے۔ اس کے بعد پروفیشنل سٹیٹس کہ وہ اس وقت جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ارننگ ہے کہ نہیں ہے، اس حساب سے کریں گے۔ اگر ریٹائر ہیں تو ناٹ ارننگ کریں گے، ارننگ ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے۔ پھر امپلائر نیم یا آرگنائزیشن نیم آ جائے گا کہ کہاں پہ آپ کے والد کام کر رہے ہیں۔ فرض کرو ہم کسی جو ہے ٹیکسٹائل مل کا نام کہہ دیتے ہیں، ملت ٹیکسٹائل مل۔ آپ کا جو بھی ہوگا وہ لکھیں گے، اس میں ڈیزگنیشن کیا ہے ان کا وہ لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد فادر کا ٹیکسیشن نمبر، نارملی جو شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہی ٹیکسیشن نمبر ہوتا ہے، وہ آپ لکھ دیں گے۔
کے بعد ٹیکس پے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نارملی جو ملازمین ہیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی ایک خاص لمٹ، یعنی کہ جیسے آج کل 30 یا 35 ہزار پر منتھ سیلری ہے تو اس سے زیادہ ہوگی تب ہی پے کرے گا. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ ہم غریب ہیں تو 0 لکھ دیں گے. تو یہاں پہ وہ پھر پروفیشن پوچھ رہا ہے، تو یعنی کہ جو وہ لوگ جاب نہیں کر رہے تو ان کا اوپر والا پورشن نہیں آئے گا. تو یہاں پہ ہم لیبرر، مزدوری کے کھاتے میں آ جاتا ہے، وہ لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کا ایڈریس پوچھا جا رہا ہے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جو ہے اس جگہ کا جہاں پہ آپ کے والد کام کرتے ہیں اس کا ایڈریس دیں گے، آفس کا ٹیلی فون نمبر دیں گے، اس کے بعد موبائل نمبر، یہ فادر کا موبائل نمبر دینا ہے آپ نے. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے فادر کی یہ جو جاب ہے یا یہ جہاں سے انکم سورس ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی زمینیں، کوئی دکان، کوئی مکان کا کرایہ جہاں سے آتا ہو، کوئی اور انکم ہے کہ نہیں ہے. فادر انکم کے علاوہ آپ خود بھی یا کوئی بھائی وغیرہ آپ کا کام کرتا ہے، آپ کے دادا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی آپ نے یہاں پہ بتانی ہیں. فرض کریں ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم سیلف پہ ہی کر رہے ہیں، تو یہ یعنی کہ میں خود، آپ لوگ اگر کچھ لوگ ہیں جو بائی پارٹس کماتے ہوتے ہیں تو وہ ان کا آ جائے گا. اس کے بعد مدر نیم آ جائے گا، اس کے بعد ان کا شناختی کارڈ نمبر آ جائے گا، اس کے بعد وہ الائیو ہیں یا ڈیتھ ہو چکی ہے وہ آ جائے گا، اس کے بعد وہ ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ لیڈی ہیں. اگر آپ ورکنگ ہاؤس وائف کریں گے تو مزید ان کی اتنی کوئری نہیں ہوں گی. اگر آپ ورکنگ کا کریں گے تو پھر جو ہے ان کا بھی پروفیشن آ جائے گا. فرض کریں کہ ہم ان کو بھی لیبرر کہہ دیتے ہیں. ریلیشن شپ کیا ہے، وہ سپریٹڈ ہیں، آپ کے فادر اور آپ کی مدر اکٹھے رہتے ہیں یا علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو ہم کمبائن میں کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے آگے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ کب ایکسپائر ہو رہا ہے.
تو اس میں بھی بہتر ہے کہ یہ جو یہاں پہ کیلنڈر ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں، ادروائز جو ہے وہ پراپر ریڈ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے چوز کر لی کیلنڈر سے وہ ڈیٹ جو ایکسپائری آپ کی شناختی کارڈ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا فیملی ممبر انفارمیشن ہے کہ ٹوٹل آپ کے کتنے ممبر ہیں، فرض کرو آپ 5 کر دیتے ہیں۔ ٹوٹل ارننگ آف دا فیملی جو ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف فادر یا مدر کی نہیں، اگر آپ کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی کما رہا ہے تو وہ بھی شامل ہوگی، تو اس لیے تمام کو شامل کر کے جو ہے وہ جتنی ہے وہ آپ کہیں گے۔ فرض کرو ہم 50,000 50 نہیں سوری، یہاں پہ آ رہا ہے ٹوٹل ممبر جو کہ ارن کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں، تو ہم 3 کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں یہ انفارمیشن لی جا رہی ہے۔ آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہم فرض کریں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کتنے فیملی ممبر اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی ہے، فرض کریں جو بھی ہے وہ آپ کریں گے۔ ڈیپینڈنگ فیملی ممبر کتنے ہیں، ڈیپینڈنٹ سمجھ لیں کہ وہ ہے کہ جو لوگ کماتے نہیں ہیں، تو ہم نے کہا کہ 3 لوگ کما رہے ہیں، اور تو پھر ڈیپینڈنٹ کتنے ہوں گے، 2 ہوں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پوچھا جائے گا یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے کہ آپ کی کون کون آدمی کیا کتنا کما رہا ہے، وہ آئے گا۔ جیسے آپ کا فادر ہے، اس کا نام آنا چاہیے، ان کا پروفیشن آنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے فنانشلی سپورٹنگ دا فیملی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کے کوئی سسٹرز ہوں گے، کوئی برادر ہوگا جو کہ آپ کما تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فیملی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو ہے ریلیشن شپ کیا ہے، یہ آپ کے فادر ہیں، ان کی انکم کتنی ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ 35,000 ہے۔ اس کے بعد گراس انکم میں سے جو ہے نیٹ انکم وہ ہوتی ہے جو کہ وہ ٹیک ہوم کرتے ہیں، نارملی سیلری میں بہت سارے الاؤنسز بھی ہوتے ہیں، تو پینشن کے لیے بھی کٹوتیاں ہوتی ہیں، تو گراس کتنی ہے، نیٹ انکم کتنی ہے ٹیکس وغیرہ کٹنے کے بعد، تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ 33,000 ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے مدر کی کر دیں گے، اس کا بھی آپ کہیں گے کہ وہ فیملی کو کرتی ہیں سپورٹ، اور جو آپ کی مدر ہیں اور ان کی جو ہے وہ فرض کریں 12,000 ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ گراس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر چاہتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا کوئی بھائی یا سسٹر کما رہی ہیں تو ان کا نام بھی دے دیں گے، اور وہ جو ہے کہہ دیتے ہیں آپ کے وہ ٹیچر ہے، اور وہ سپورٹ آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کرتا فرض کریں، اور وہ آپ کا بھائی ہے اور اس کی انکم جو ہے وہ 7,000 ہے۔
اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ فیملی میں وہ نہیں سپورٹ کرتا تو پھر یہ آپ کو یہاں پہ پٹ نہیں کرنے دے گا. اگر آپ کہیں گے کہ وہ فیملی میں سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کی انکم کو ایڈ کر پائیں گے. یہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نیکسٹ کو، اگر تو یہیں پہ آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انکم فرام ادر سورسز، اس کو فل کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر آپ کے پاس کہیں اور سورس سے آ رہی ہے، جیسے کہ سیلری کی آپشن ہے، کوئی پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں، کوئی جانور پالے ہوئے ہیں کیٹل وغیرہ، یا اپنا کوئی بزنس ہے یا کوئی زمین ہے، وہ تمام آپشن میں سے کوئی نہ کوئی آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. اور آپ کرنے کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی منتھلی انکم جو ہے وہ فرض کریں کہ 5000 ہے، اور 60,000 جو ہے وہ سالانہ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ جو ہے فل کرنے کے بعد جو ہے آگے بڑھنا چاہیں گے، لیکن ابھی پتہ نہیں. تو یہ فل اب ہم کر چکے ہیں، لیکن یہ فون نمبر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نہیں آ رہا. تو اس کو ہم موبائل نمبر سے چینج کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے فورتھ پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے، فورتھ سٹیپ پہ. اور جو فورتھ سٹیپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہاں پہ وہ آپ کی ایکسپینڈیچر پوچھ رہا ہے. پہلے انکم اور سورسز آف انکم کی بات ہوئی تھی، فیملی انفارمیشن لی گئی تھی. اب جو ہے ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ایکسپینڈیچر کیا ہیں. تو یہاں پہ جو ہے آپ نے بیسیکلی ایجوکیشنل کے دینے ہیں. اس میں اگر کوئی آپ کا بھائی بہن پڑھ رہا ہے تو اس کی انفارمیشن بھی آپ نے دینی ہے. اس کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، جیسے کہ سسٹر ہم فرض کریں کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کون سے ادارے میں پڑھ رہا ہے، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا نام. اس کے بعد ٹائپ آف دا انسٹیٹیوٹ، پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ ہے. یہ پرائیویٹ کا ہم کر لیتے ہیں. وہ کون سے سیمیسٹر میں پڑھ رہا ہے، ہم فرض کرو 5th سیمیسٹر کر دیتے ہیں. اس کے بعد منتھلی اس کے ایکسپنسز کیا ہیں، ہم فرض کرو کہ 8000 کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا لکھ لیتے ہیں. اور یہاں پہ اپنا ادارہ لکھ لیتے ہیں. یہ پبلک سیکٹر ہے، آپ کا سیمیسٹر فاسٹ ہونا چاہیے. اور آپ کے ایکسپنسز جو ہیں وہ تقریباً 12,000 کر لیتے ہیں ہم. تو یہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نیچے کی جانب آتے ہیں. سوری، وہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا نہیں کرنا. آپ کا جو ہے وہ خرچے کے بعد یہاں پہ ہے یہ کہ آپ کے منتھلی ایکسپینڈیچر کتنے ہیں، تو وہ یہاں پہ پٹ کرنے ہیں 12,000.
جو بھی آپ کے ہوں گے یونیورسٹی کے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون انٹرنیٹ کا بل منتھلی کتنا آتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں 3500. الیکٹریسٹی کا بل کتنا آتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں 4000. اس کے بعد گیس کا بل کتنا آ جاتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں 500. واٹر بل اگر ہے تو، نہیں ہے تو 0 کر دیں. موبائل بل جو ہے وہ تقریباً 600 کر دیں. کچن وغیرہ فوڈ پہ کتنا آپ کا کھانے پینے پہ خرچہ آ جاتا ہے وہ ہم 20,000 کر دیتے ہیں. میڈیکل کا کتنا آ جاتا ہے وہ ہم 6,000 کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خرچے ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ یہ اس کے ملا کے آپ جو ہے 12,000 وہ کر دیں. تو اس طریقے سے یہ خرچے آپ نے لکھنے ہیں، جس میں ذہن میں رکھیں ٹیلی فون، بجلی، گیس کا بل ہے. ایوریج ویلیو دینی ہے آپ نے پورے سال کی نکال کے یا 6 مہینے کی نکال کے. اور اس کے بعد جو ہے واٹر بھی اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو وہ بھی اکثر آتا ہے. منتھلی موبائل کا بھی خرچہ ہوتا ہوگا پورے. اور یہ ایک آدمی کا نہیں، فیملی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. ہم اس کو جو ہے وہ 2,000 کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے نا وہ سارے خرچے کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی ہے. پھر اکاموڈیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ جو آپ کی رہائش ہے وہ کیسی ہے، آپ کی اپنی ہے. پہلی تو بات ہے کہ وہ بنگلہ ہے، اپارٹمنٹ ہے، کسی ٹاؤن میں ہاؤس ہے یا ولیج میں ہاؤس ہے. ہم ولیج ہاؤس کر دیتے ہیں. اس کا سٹرکچر کیسا ہے، پکا ہے، کچا ہے، سیمی پکا ہے، تو اس کو ہم سیمی پکا ہاؤس کر دیتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے سٹرکچر کے بعد سٹیٹس کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ہے، رینٹ پہ ہے، گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے، یا پوری فیملی کمبائن فیملی کا ہے تو فیملی اون ہم کر دیتے ہیں. نمبر آف بیڈ رومز کتنے ہیں ہم 2 سے 4 کر دیتے ہیں. ٹوٹل سائز کتنا ہے اسکیئر فیٹ میں آپ سے مانگا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو اگر پتہ نہ چلتا ہو تو اپنے والدین سے پوچھ کے جو ہے اس میں فٹ کریں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ 1500 اسکیئر فیٹ ہے. اس کے بعد کورڈ ایریا کتنا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 1200 اسکیئر فیٹ ہے. نمبر آف ایئر کنڈیشنر کتنے ہیں آپ کے گھر میں، اگر آپ کے ہیں تو وہ آپ لکھیں گے، نہیں ہیں تو 0 کریں گے. نمبر آف سرونٹ کتنے ہیں آپ کے گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ اس حساب سے آپ چوز کریں گے. یہاں پہ آپ نے ایڈریس دینا ہے اس گھر کا جہاں پہ آپ کی اکاموڈیشن ہے، وہ آپ کریں گے. اور اگر مکان نمبر نہیں ہے تو چک نمبر یا ٹاؤن نمبر یا جو بھی ہے آپ کا ایڈریس جو کہ شناختی کارڈ پہ ہے یا جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہ آپ ضرور لکھیں گے اس کے اوپر نا. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کی جو ہے وہ مکان یا کوئی چیز آپ کے پیرنٹس کا جو یا دادا دادی کا یا چچا وغیرہ کا ہے جو کہ آپ کو اس میں کوئی شیئر ہو تو وہ آپ جو ہے ادھر مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلیں گے اور یہ آپ کا جو ہے پھر اینڈ پہ آپ سے پوچھے گا ٹرانسپورٹ ڈز یور فیملی اون اینی ٹرانسپورٹ. تو اگر کوئی ہے تو وہ آپ یس کریں گے، نہیں ہے تو نو کریں گے. یس کر کے اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے، کار ہے یا بائک ہے، اور اس کی کتنے سی سی کا، اگر بائک ہے یا گاڑی ہے تو اس کا سی سی ہوتا ہے کہ وہ کتنی کیپیسٹی کا انجن ہے. تو بائک جو ہے وہ نارملی 70 سی سی اور 120 سی سی اور 100 سی سی میں ہوتے ہیں. جیسے سی ڈی 70 ہے تو وہ 70 سی سی ہے،
125 ہے تو وہ 125 ہے. اسی طرح یاما 100 بھی ہے تو وہ 100 سی سی ہے، تو ہم 100 سی سی لکھ دیتے ہیں. کتنے ہیں؟ ہم 2 لکھ دیتے ہیں. ایک والد کا ہے، ایک بھائی کا ہے. ان کی ویلیو کتنی ہے کرنٹلی؟ تو 2 بائک ہیں، ان دونوں کی ملا کے لکھیں گے. اگر ایک ہے تو ایک کی لکھیں گے. تو ہم تقریباً کہہ دیتے ہیں کہ 1,50,000 جو ہے وہ ان کی ویلیو ہے. تو یہ ہم کرنے کے بعد جو ہے، اگر کار اور بائک دونوں ہوں تو وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد کیٹل ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جانور لوگوں نے گھر میں اکثر دیہات میں پالے ہوتے ہیں، تو ہیں کہ نہیں ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں. اگر ہیں تو وہ یہ یس کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے اگلی آپشن آ جائے گی ایڈ کرنے کی، اور اگر نہیں نو کریں گے تو نہیں آئے گی. تو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے. کیٹل کون سی ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کاؤ ہے. کتنی کوانٹٹی میں ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 4 ہیں. کرانٹ ان کی ویلیو کتنی ہے؟ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے ہے، کیونکہ آج کل ایک جو گائے ہے وہ لاکھ کے قریب تو ہوتی ہے. اس اب آگے جو اگلا سٹیپ ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ایسٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور مکان، کوئی اور بزنس، کوئی ایگریکلچر لینڈ، تو بینک بیلنس آپ کا جو ہے وہ کتنا ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے والد صاحب کا تو اس میں کتنے پیسے پڑے ہیں. اور سٹاک میں اگر کوئی پرائز بانڈ یا کوئی شیئر وغیرہ خریدے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں اچھے سے رکھیے گا. آپ کو نہیں پتا تو آپ جو ہے وہ اپنے والد سے، اپنے والدہ سے کنفرم کر کے پھر یہ فل کیجئے گا. ایسے نہیں فل کیجئے گا. اور اگر نہیں پتا تو آپ سیو اینڈ کلوز کا آپشن کر کے سیو کر کے جا سکتے ہیں تاکہ انفارمیشن لے کے. اسی طریقے سے کوئی پلاٹ وغیرہ ہے تو وہ لکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد جو ہے آپ فائنل سٹیپ پہ آئیں گے. اور فائنل سٹیپ جو ہے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ایڈمیشن فرسٹ سیمیسٹر کہ اس کے جو ہے آپ نے پے کیسے کی ہے. فرسٹ سیمیسٹر کی جو ہے فیس وہ آپ نے پے کر دی ہے کہ نہیں کر دی اور کیسے کی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. آپ کو کوئی اور اسکالرشپ تو نہیں ملا یہ پوچھا جائے گا. یس یا نو یہ آپ نے اسی حساب سے کرنا ہے. اور یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ غلط چیز نہیں بیان کرنی. اگر آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے کہیں سے اور آپ نو لکھیں گے تو اس سے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. لہذا جو جیسے ہے وہ سچ بولنا ہے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف پرپز کی بات آتی ہے تو ایکسپلین یور سوٹیبلٹی ٹو فار دس اسکالرشپ. تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو یہ اسکالرشپ کیوں دیا جائے، آپ کی کیا پرابلم ہے، آپ کیوں لینا چاہتے ہیں. تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹریکٹ کرے گی. اب میں لکھ لیتا ہوں کہ ایز فیملی انکم is not enough to support my education. تو یہ بھی آپ کسی ٹیچر سے یا کسی بڑے سے جو کہ انگلش بھی اچھی جانتا ہو اس کے مشورے کے بعد جو ہے وہ آپ فل کیجئے گا. اس کے بعد ہے ہاؤ ڈڈ یو نو اباؤٹ دا احساس انڈر گریڈ پروگرام اسکالرشپ. تو یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا، نیوز پیپر سے، ایف ایم ریڈیو سے، یونیورسٹی سے، بینر سے، بروشر سے یا فرینڈ سے. تو زیادہ تر آپ یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں اگر آپ کو واقعی یونیورسٹی نے انفارمیشن دی ہے. اگر کسی دوست نے جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس نے انفارمیشن دی ہے تو وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ یونیورسٹی کی انفارمیشن ہی سمجھی جائے گی. تو لہٰذا آپ دیکھ کے جو بھی آپ کا سورس آف ہے وہ کرنے کے بعد یہاں آئی ہیئر بائی انڈر ٹیکنگ کریں گے
اور اس کے بعد جو ہے اگر پیچھے آپ نے ساری چیزیں وہ کر لی ہیں تو یہاں پہ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں کی، ابھی کوئی انفارمیشن رہتی تھی، تو آپ یہاں سیو اینڈ کلوز کا بٹن دبائیں گے۔ تو جب سیو اینڈ کلوز کا دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے کہ اپلیکیشن جو ہے سیوڈ اپلیکیشن پڑی ہے، اور جب یہ آپ نیکسٹ ٹائم کرنا چاہیں اس کو تو یہاں سے کلک کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں۔ یہ پینسل کا جو نشان ہے یہ آپ کو جو ہے بتائے گا کہ آپ اس میں مزید چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ کلک کریں گے اگلی دفعہ تو یہ پھر آ جائے گی، اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن کے تمام سٹیپس کو دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں یا ادھوری انفارمیشن چھوڑی تھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ سارا کچھ کر کے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ پھر جو ہے اس کو سبمٹ کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کی احساس اسکالرشپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ اور پھر یہ جو سارے ڈاکومنٹ ہیں ان اپلیکیشن کا پرنٹ لینا ہے آپ نے، اور ان ڈاکومنٹ کا پرنٹ لینا ہے، اور پھر آپ نے چلے جانا ہے اپنی یونیورسٹی کے جو سیل ہے اسکالرشپ کا اس کے پاس، اور وہ آپ کو جو ہے پھر یہ ڈاکومنٹ سارے ویریفائی کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اور ان ڈاکومنٹ کو ویریفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے، وہ ویریفیکیشن کوئی گزٹڈ آفیسر کر سکتا ہے یا آپ کے علاقے کا کونسلر یا نمبردار کر سکتا ہے، تو آپ ان سے جو ہے کروا کے جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے۔ اور جن لوگوں کی سیلری نہیں ہوتی، کچھ بہت سارے لوگ جو دیہات میں کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں جن کی کوئی سیلری سلپ نہیں ہوتی، تو وہ پھر جو ہے اپنی انکم کو ایک بیان حلفی جو ہے اسٹامپ پیپر پہ 50 روپے والے پہ جو ہے وہ لکھوا کے وہ علاقے کے نمبردار سے یا علاقے کے کونسلر سے یا کسی گزٹڈ آفیسر سے وہ بھی تصدیق کرا کے انہوں نے جمع کرانا ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی کیوریز ہیں تو وہ آپ پوچھئے گا، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو گاہے بگاہے گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز ملتی رہیں۔